اگر انسان عقیدہ توحید سے عاری ہو تو پھر یاد رکھیے اہل توحید نیک جن اولاد آدم میں سے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں افضل اور زیادہ عزت والی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جن کو کم عزت دی گئی لیکن وہ اللہ کی عبادت کر کے اس قدر قابل ہو گئے، وہ انسان جن کو شعور دیا گیا، اشرف المخلوقات کہا گیا، اسے اس چیز کا شعور نہیں آیا۔ ابو جہل کو اور ابو لہب کو نہیں آیا تھا نا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں یہ مشرک چار پاؤں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے، جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ انسان جو شعوری مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کی توحید کو نہ سمجھے۔ جنات کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں۔ جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر سے اوجھل ہوتے ہیں، یہ تو انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں اور انسان انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جنوں کو ان کی اصلی صورت میں جس پر وہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھ سکتے، تاہم جنات کبھی دوسری چیزوں کی صورتوں میں نظر آ سکتے جیسا کہ حیوانات کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ جن جو ہوتا ہے نا، سرور جیم نون جن چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے نا، اسی سے جنت ہم نے نہیں دیکھی ہوئی نا، تو جن بھی انسان نے نہیں دیکھے ہوئے۔ جنات کی تخلیق کے زمانے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کتاب اللہ میں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی، کھنکھناتے کالے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جن اور شیاطین کو اس سے پہلے سے یعنی آدم سے پہلے لو والی بہت گرم آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ وحی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روز قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سورۃ ہجر کی یہ آیت ہے۔ اور انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور اس نے جنوں کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرشتے نور سے تخلیق ہوئے اور جن بلند ہونے والی آگ کے شعلے سے وجود میں آئے، اور انسان اس سے جو تمہارے لیے بیان ہوا ہے یعنی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری نالج اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جن ہیں کیا اور ہم ان سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اب جنات کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، جو ہوا میں اڑتے ہیں، نمبر 2 جو سانپ اور کتوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اور نمبر 3 جو کبھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کبھی کوچ کر جاتے ہیں۔ جب جنوں کا خصوصی ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے جنی یوں کہتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں انہیں عامرون کہتے ہیں، اور جو جن بچوں کو چمٹ کر خوفزدہ کرتے ہیں انہیں ارواح بدروحیں کہا جاتا ہے، اور جو ان میں سے خباثت اور سرکشی پر اپنی کمر کس لیتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ جب یہ خباثت میں بڑھ جائے تو انہیں مارد یعنی سرکش بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ جن چٹانوں تک منتقل کر سکیں اور ان کی تکبر حد سے بڑھ جائے تو انہیں افرائیتن کہا جاتا ہے۔ ایسے میں نوٹس بہت پہلے کے لکھے ہیں، اب نظر بہت ویک ہو گئی ہے۔ جنات کے مختلف روپ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن مختلف روپ دھار لیتے ہیں، کبھی انسانوں اور کبھی حیوانوں کے روپ میں، اور کبھی سانپوں اور بچھوؤں وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر اور گدھے کی صورت دھار لیتے ہیں، اور کبھی پرندوں اور انسانوں کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ ایک مقام پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی یہ سیاہ کتا، سیاہ بلہ وغیرہ یہ شیاطین ہی کی قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ سیاہی میں شیطانی قوت زیادہ جمع ہوتی ہے اور سیاہی میں قوت حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا قول ہے، میں نے اس کے نام اس لیے لیا کہ آپ اس کو حدیث نہ سمجھیں۔
کیا جنات شریعت مظہرہ کے اتباع کے مکلف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آپ کی رسالت آخری رسالت ہے، اور یہ جنوں اور انسانوں کے لیے اکٹھی رسالت ہے۔ جن بھی اس کے انسانوں کی طرف مکلف ہے، اور انسانوں کی طرح جنوں میں بھی بعض مومن ہیں اور بعض فاسق ہیں۔ سورہ جن میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور بے شک ہم سے نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، بے شک ہم مختلف راہوں پہ چلتے ہیں۔ اور ارشاد ربانی ہے سورۃ رحمان میں هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ، یعنی وہ دوزخ ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، گھومیں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں تک پیغام رسالت پہنچایا اور انہیں خبردار کیا۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاعقاف میں اور اے پیغمبر وہ قصہ بھی یاد کیجیے جب ہم جنوں کے گروہ کو پھیر کر آپ کے پاس لے آئے اور وہ قرآن سننے لگے، پھر جب ان کے پاس پہنچے تو آپ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ رہیے، پھر جب قرآن کا پڑھنا ختم ہوا تو اپنے بھائی دوسرے جنوں کے پاس لوٹ گئے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ بلکہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کی غرض و غیت ہی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جن اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح مومن انسان داخل ہوں گے، اور کافر جن اسی طرح دوزخ میں داخل ہوں گے جس طرح کے کافر انسان داخل ہوں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا سورۃ رحمان میں فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی جن یا انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ بڑی خوبصورت چھوٹی سی آیت ہے، کوزے میں دریا بند ہے، اللہ کا ڈر یعنی اس کے سامنے شرمندگی کا ڈر، اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے کا ڈر۔ سمپل سا بھی کسی نے جواب مانگنا ہو نا تو انسان کانپ اٹھتا ہے، اور وہ رب ہے جس نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے تو انسان کیئرفل ہو جاتا ہے، اور جو کیئرفل زندگی گزارتا ہے اللہ اس سے حساب ہی نہیں لیتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، بشری تقاضا ہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، بھول بھی، لرزش بھی، لیکن کم از کم خیال تو رکھنا چاہیے نا، احتیاط تو کرنی چاہیے۔ یہ بات ان واقعات سے بھی ثابت ہوتی ہے جو خود ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں کہ بعض جن کافر تھے وہ اسلام لے آئے، اور بعض جو فاسق و مسلمان تھے ہم نے انہیں نصیحت کی تو انہوں نے اسے قبول کیا اور فرما برداری شروع کر دی۔ بہت سے ایسے علماء کے واقعات ہیں کہ ان کے کلاس میں ان کے درسوں میں جنات آ کے بیٹھتے تھے، کچھ تو دوسری شکلوں میں اور کچھ انسانی شکلوں میں، اور کچھ نے خود آ کے کہا کہ ہم جنات ہیں اور آپ کا درس سننا چاہتے ہیں، اور کچھ جو دیندار نہیں تھے انہوں نے درس سن کے اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اتنے اچھے واعظ ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی جگہ اللہ کا درس ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اوپر تک منادی کرتے ہیں، تو جب منادی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں تو جنات بھی سنتے ہیں، وہ بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے الگ سے پیغمبر نہیں آتا، جنوں کے لیے نہ ہی الگ سے کتاب اترتی ہے، یہ اسی دور کے اس نبی کی شریعت کے مکلف ہوتے ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہ رہتی دنیا تک رہے گی، تو تمام جنات اسی شریعت یعنی اسی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مکلف ہیں۔ ٹاپک ڈیفرنس ہے لیکن آپ کے نوٹس میں پھر بھی لے آتی ہوں، کیا جنوں اور انسانوں کے آپس میں نکاح ہوتے ہیں؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت سی رائے بیان کی۔ بعض کا قول ہے کہ جنوں اور انسانوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی رائے آپ کو ملے گی کہ اگر جنوں اور انسانوں کے درمیان نکاح ناممکن ہونا نہ بھی تسلیم کیا جائے تو ہوتا ایسا نہیں ہے، یعنی ہوتا بھی تو بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو بھی تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی مشکلیں پیدا ہو جائیں، یعنی جنوں یا انسانوں کا آپس میں نکاح ہونا شروع ہو جائے تو جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کی اولاد میں کیا چیز آئے گی، ہواؤں میں اڑیں گے، شکل و صورت بدل لیں گے، تو یہ ایسی ایک مخلوق ہے کہ اگر ان کے ساتھ نکاح کیا بھی جائے
تو بہت سی پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر ناممکن نہیں بھی ہے تو کبھی ہوا بھی نہیں ہے، اور اگر شاد و نادر ایسا ہوا بھی ہو تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ہوا ہوگا، لیکن ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر دوسری چیز جو ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے، انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصل میں جنوں اور انسانوں کی آپس میں شادی کا دروازہ بند کرنا ضروری تھا اور غلط ذرائع کا سدباب کرنا ضروری تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی کہہ لیں کہ جنوں اور انسانوں کی شادی کو پسند بھی نہیں کیا گیا. واللہ المستعان، اللہ کی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے. یعنی اس میں ابھی تک بحث و مباحثہ ہے، لیکن زیادہ تک اتھینٹک بات یہی ہے کہ ناممکن ہے. بعض شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی جنوں اور انسانوں کے آپس میں نکاح بھی ہوتے ہیں اور اولاد بھی جنم لیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور یہ معروف ہے. تاہم علماء کرام نے اس پر کافی بحث و مباحثہ کیا اور آخر انہوں نے جنوں اور انسانوں کی نکاح کو ناپسندیدگی کے اظہار میں دیکھا، یعنی ان کا آپس میں نکاح کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے بھی تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ یہ پھر بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو نہ ہی کیا جائے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دلائل جو سنت سے ثابت ہے. ہمارے پاس 15 منٹ ہے نا، ہم اس میں سنت سے جو ثابت ہے صرف وہ دلائل دیکھ لیتے ہیں.